اہل بیت کی فضائل اور ان کی محبت قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور 92 نیوز کے جملہ متعلقین اور منتظمین کو خاص طور پر مبارکباد کے بالخصوص اہل بیت اطہار کے ان مبارک نفوس کے تذکروں سے ناظرین اور ہم سب کو برکتیں سمیٹنے کا موقع نصیب اور میسر ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا بنیادی اور جو لفظی معنی ہے وہ ہے گھر کے لوگ، اور اسلامی روایت میں اور تاریخ اسلام میں جب ہم بات کرتے ہیں تو پھر اس کی تخصیص ہو جاتی ہے جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے لوگ۔ اب لفظی اعتبار سے اور بنیادی جو اس کا معنی ہے، اس ضمن میں قرآن مجید فرقان حمید نے اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ان دونوں ہستیوں کے جب اہل بیت کا تذکرہ ہوا ہے تو پھر اس اہل بیت پر کہ جن کا تعلق جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ سے ہے، ان پر انعام اور اکرام کے تذکرے کیے گئے، اور پھر مؤخر ذکر اس کے بعد یہ جو اہل بیت کا جو لفظ استعمال ہوا آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لوگوں کے لیے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے اعلان طہارت کے لیے استعمال۔ یعنی اعلان طہارت بھی اتنا خوبصورت، جامع اور جاندار ہے کہ پاکیزگی اور صفا ان مبارک ہستیوں میں ایسی داخل کر دی گئی کہ رجس کا ان زوات کے ساتھ گمان بھی رفع کر دیا گیا، رفع کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے ان ہستیوں کو اتنی پاکیزگی، اتنی شفافیت اور اس قدر خوبصورت صفائی عطا فرمائی کہ قیامت تک کے لیے اتنا مبارک سلسلہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے۔ یعنی اتنی پاکیزہ ہستیاں کہ ان کے صدقے سے ہمیں پاکیزگی نصیب۔ سبحان، بالکل۔ اب یہ جو ہستیاں ہیں ان کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں اور اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام علی مقام میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بدرجہ اتم یہ اہل بیت، اور اس میں جو پاکیزگی کا حکم جس آیت میں دیا گیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو بدرجہ اتم یہ ہستیاں مراد ہیں۔ سبحان۔ لیکن اس بات پر بھی اہل سنہ کا اتفاق ہے کہ یہ ہستیاں تو بدرجہ کمال موجود ہیں، لیکن اہل بیت کی چھتری کے نیچے ہم سب کی مائیں جو امہات المؤمنین کے سبحان اللہ، آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حبالہ عقد میں داخل ہوئیں، وہ ساری کی ساری بھی اہل بیت میں سبحان اللہ۔ گویا کہ یوں اندازہ لگائیے کہ یہ سارے مبارک نفوس ہمارے لیے قلب و جاں کی راحت اور سکون کا ذریعہ۔ یعنی بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ روحانی امبریلا ہیں جن کے سائے میں ہم جیسے گناہگار کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ماؤں کا سایہ جن اولادوں پر ہو تو، اور مائیں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور عائشہ صدیقہ جیسی، تو ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس قدر زیادہ جو ہے نا خوش نصیب ہیں اور ہم خوش بخت ہیں کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت چھتری ہمیں عطا فرمائی۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ان اہل بیت اطہار میں جب کبھی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے ساتھ اختصاص کر کے تذکرہ کیا جاتا ہے تو دونوں شہزادے جناب امام علی مقامہ میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا درجہ جو ہے ہمیں سب سے آگے نظر آتا ہے، ان کا تذکرہ بھی اور ان کا درجہ بھی آگے نظر آتا ہے۔ آخر کیوں نہ نظر آئے، میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ ہستیاں ہیں کہ جن کے نام ہی گویا کہ ایسے ہیں کہ یہ اسماء با مسمہ ہیں، یعنی ان کے جو نام رکھے گئے وہ انہی کی ذوات کے مطابق رکھے گئے۔ حسن بھی حسن سے بنا ہے اور حسین بھی حسن سے بنا ہے، اور حسن اگر کائنات میں دیکھنا ہے تو آپ یوں دیکھ لیجئے کہ ان دونوں شہزادوں ہی کی کرنیں ساری کائنات میں حسن کی۔ اللہ اکبر، اللہ، کیونکہ یہ اس گھر کے چشم و چراغ ہیں کہ جس گھر سے پوری کائنات میں حسن کی خیرات بڑھتی۔ اللہ اکبر۔ پھر اتنے حسین ہیں کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، عقبہ بن حارث روایت کرتے ہیں کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا ہے، سامنے سے علی المرتضیٰ گزرے ہیں اور امام حسن کو چوم کر کہتے ہیں کہ تم بیٹے تو علی کے ہو لیکن دکھتے میرے مصطفیٰ جیسے۔ اللہ 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 اللہ۔ اور یہ کلمات محبت بھرے جناب صدیق اکبر کی زبان سے سن کر ایک باپ جو علی المرتضیٰ ہیں
ان کے چہرے پر تبسم ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے اللہ کہ علی المرتضیٰ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی محبت ان بچوں کے ذریعے سے کس قدر پختہ اور کس قدر اچھا، اس بات کا بھی اظہار ہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو محبت کا آپ اظہار کرتے ہیں یہ ہماری سماعتیں نہیں سنتی، ہمارے قلب میں اترتی سبحان اللہ، ہے، بالکل کہ مسکراہٹ کی صورت میں ہمارے چہرے پہ جی، آتی ہے۔ مسکراہٹ کی صورت میں ہمارے چہروں پر آتی ہے۔ ہاں اسی طرح کے اور بہت سارے ہمیں ایسے مظاہر نظر آتے ہیں۔ میں یہ بات کہنے بھی حق بجانب ہوں کہ یہ جو اہل بیت تھے اطہار ہیں، اور بالخصوص یہ مبارک جو ہستیاں ہیں، یہ معیار وفا ہیں، آہا یہ مصداق صفا ہیں، یہ انتہائے حسن ہے، آہا یہ ابتدائے عشق ہے، آہا اور اگر یوں کہا جائے کہ ان سے محبت کامل ایمان کی دلیل ہے، واہ اور ان سے عقیدت جذبہ ایمانی کی تصویر ہے، اور یہ ایسی تصویر ہے کہ اگر کوئی ان سے محبت کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کی تصویر کو روشن و منور فرما دیتا ہے۔ اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے اور نہیں۔ جس کا دل ان ہستیوں کی مبارک تذکروں سے اور الفتوں سے جو ہے آباد ہوا کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کے چہروں کی روشنی کو بھی قیامت تک کے لیے آباد اور شاد رکھے۔ میرا تو ماننا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو دنیا میں بھی آباد کر دیتا ہے، ان کی قبریں بھی آباد کر دیتا ہے، ان کی آخرت بھی آباد کر دیتا ہے۔